الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسان کی طبیعت میں مختلف جذبات کا عمل اور دخل رکھا ہے۔ انسانی زندگی کے نشیب و فراز ہیں، اتار چڑھاؤ ہے، کبھی کسی جذبے کا طبیعت پر غلبہ ہوتا ہے اور کبھی کسی جذبے کا۔ انسان سختی پر اترتا ہے اور ملکوں، شہروں اور بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے، برباد اور ویران کر دیتا ہے، اور نرمی پہ آتا ہے تو عمر بھر کے دشمنوں کو ایک جملے میں معافی مل جاتی ہے۔ دینے پہ آئے تو سلطنت لٹا دے، اور نہ دینے پہ آئے تو اپنی اولاد حتیٰ کہ اپنی جان پر ایک پائی خرچ نہ کرے تو سخاوت اور بخل، ظلم اور عفو، غصہ اور درگزر، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسانی زندگی میں کار فرما بھی رہتی ہیں، اور انسان ان چیزوں کو خود دیکھتا، سنتا اور ملاحظہ کرتا ہے۔ فیصلہ یہ کرنا ہے اور سوچنا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں اچھی چیز کیا ہے، اور اگر انسان اس فیصلے پر پہنچ جائے تو بہت سی چیزیں اس کی شخصیت کی تعمیر میں مدد دیتی ہیں، اور انسان ان چیزوں سے اپنی آخرت بھی تعمیر کرتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آدمی غصے کو اچھا جانے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی عفو اور درگزر کو اچھا جانے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہو کہ سختی اچھی چیز ہے، اور دوسرا یہ سمجھے کہ نرمی اچھی چیز ہے۔ یہ بات البتہ طے شدہ ہے کہ انسانی جذبات جتنے بھی ہیں سب میں اعتدال چاہیے، اور جو شخص اعتدال کی دولت سے محروم ہوا وہ سراسر خیر سے محروم ہوا۔ اور اعتدال کے ساتھ گفتگو کرنا، اعتدال کے ساتھ محبت کرنا، اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اعتدال کے ساتھ اور میانہ روی اختیار کرتے ہوئے دنیا میں لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو بالآخر اللہ تعالی کی رحمتوں اور خدا کی طرف سے مغفرت کا سبب بن جاتی ہیں۔ حکمران ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کی طبیعتوں میں اعتدال رہا تو اللہ نے ان سے دین و دنیا دونوں کے کام لیے، اور جب اعتدال ختم ہوا تو پھر اس کے بعد دنیا بھی نہ رہی اور آخرت بھی تباہ ہوئی۔ ہندوستان کی تاریخ میں مدتوں اور شاید قیامت تک جو ریاستیں قابل ذکر ہیں اور جن حکمرانوں نے بڑے بڑے کام انجام دیے، ان میں پہلی سطر میں اور سر فہرست جو لکھے جانے کے قابل ہیں وہ حیدرآباد دکن کی ریاست ہے اور بھوپال ہے۔ اللہ تعالی نے دیگر اور بھی کچھ ریاستیں ہیں، مگر ان ریاستوں کے حکمرانوں سے جو کام لیا اور حیدرآباد دکن کے سربرآوردہ لوگوں نے اور وہاں کے حکمرانوں نے اور بھوپال کے حکمرانوں نے اور ان کی ملکہ نے جو کام کیے وہ اتنی طویل داستان ہے
کہ اگر لکھنے بیٹھیں تو کئی جلدیں چاہیے، مگر بھوپال اور حیدرآباد ہی کا کیا ذکر ہے۔ اس طرح کے کئی مسلمان حکمران وہ سب مسلمانوں کی بے اعترافی کا شکار ہوئے۔ اعتراف کرنا، کسی کی خوبی کو ماننا، کسی کے احسان کو تسلیم کرنا اور کسی کے نیکیوں کا اعتراف کرتے ہوئے گردن جھکا دینا، یہ بہت بڑی خوبی اور انسان کی اچھی صفات میں سے ایک صفت تھی اور ہے، مگر افسوس کہ یہ امت عرصہ ہوا اس صفت سے محروم ہوئی۔ حیدرآباد دکن نے، بھوپال نے، یو پی نے، لکھنؤ نے، ان تہذیبوں نے مسلمانوں کی جتنی خدمت کی وہ بالآخر مسلمانوں کی بے اعترافی کا شکار ہو کر رہی، اور کبھی مان کے نہیں دیا اور کبھی مان کے تحریر نہیں کیا کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کی دین اور دنیا دونوں کو بنانے کے لیے کتنے کارنامے انجام دیے، اور بھوپال نے کیا کیا خدمات دیں، اور بھوپال کی تاریخ اور اس پاک سرزمین کا ایک ایک چپا اس قابل تھا کہ مسلمان اعتراف کرتے کہ واقعی اللہ کے دین کے لیے اور مسلمانوں کی معیشت، ان کی اقتصادیات، ان کے مالی حالات اور ان کی ملازمتیں اور مسلمان کو عروج میں لانے اور سر اٹھا کر جینے کی ہمت، یہ بھوپال، حیدرآباد، یو پی ان لوگوں نے فراہم کی۔ لیکن ماشاء اللہ جو ایک خوبی ہے کہ ہم کسی کی خدمات کا اعتراف نہ کریں، وہ سر چڑھ کر بولی، اور اب تک کسی نے ان چیزوں کو نہ لکھا نہ ذکر کیا کہ ان اللہ کے بندوں نے جو اب خاک اوڑھ کر سو گئے اور مدتوں پہلے زمین کا پیوند بنے، اپنے اپنے دور میں کیا کیا کام اور کیا کیا کارہائے نمایاں انجام دی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ شبلی نعمانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جیسے حضرات کو جب اپنی چھوٹی سی کتابیں لکھنی تھیں، شبلی نعمانی کو سیرت لکھنی تھی اور علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو صحیح مسلم کی شرح فتح الملہم لکھنی تھی، تو کتب خانوں کی ضرورت پیش آئی۔ کتابیں بہت مشکل سے ملتی تھیں، مصر کی چھپی ہوئی کتابیں خریدنا اتنا آسان نہیں تھا، اور انہوں نے صرف یہ اپیل کر دی کہ ہم کچھ کام کرنا چاہتے ہیں اور پیسے نہیں ہیں کتابوں کے لیے۔ حیدرآباد کام آیا، اور حیدرآباد کے سلطنت کے جو خاندان اس کے بانی اور مختلف لوگ تھے انہوں نے بلایا اور کہا حضرت صرف پیسے کی خاطر کام رکا ہوا ہے، ہماری دولت اللہ نے جو کچھ دیا ہے کس دن کام آئے گی، یہ لیجئے پیسے اور کام شروع کیجیے۔ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی مسلم کی شرح فتح الملہم ہو، شبلی نعمانی کی سیرت ہو، اور اتنی خدمات ہیں، کس کس کا ذکر کوئی کرے۔ شبلی نعمانی کا جب انتقال ہوا تو سیرت کی تکمیل کے لیے ان کی نظر جن لوگوں پر تھی اپنے شاگردوں میں، اللہ نے قرے میں جس کے انتخاب کو مقدر فرمایا اور فرشتوں نے خوشی کا اظہار کیا ہوگا اللہ کے اس فیصلے پہ، وہ عظیم ہستی سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ نے اندازہ کیجئے کہ سیرت جب لکھ رہے تھے تو دسمبر 1917 میں انہوں نے ایک اشتہار اپنے رسالے میں دیا اور کہا کہ کتابیں خریدنے کے لیے 3000 روپے کی ضرورت ہے۔ آج کل کے زمانے کے وہ کتنے بنتے ہوں گے؟ 30 لاکھ بنتے ہوں گے، کتنے بھی بنتے ہوں گے۔ انہوں نے لکھا کہ در بدر اور شہر بشہر مارے مارے پھریں، یہ مسلمان قوم کی غیرت کے خلاف ہے، اور اللہ کو اگر منظور ہوا
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پورا کرنے کے لیے 3000 روپے کی تھیلی خود ہی مل جائے گی۔ اور پھر ہوا یہ کہ حیدرآباد والوں نے مہربانی کی اور حیدرآباد کے لوگوں نے بلایا کیا بلکہ جانا تو ان کا بعد میں ہوا۔ انہوں نے کیا کیا کہ 3000 روپے میں ہز ہائنس جو تھے، جو حیدرآباد دکن کے امیر تھے، سارا حیدرآباد 1917 میں جن کے زیر نگین تھا، انہوں نے اپنے منشی محمد امین صاحب کو، جنہوں نے تاریخ بھوپال لکھی ہے، ان کو بلایا اور کہا کہ 3000 روپے یہ کیا چیز ہے؟ نہیں، واقعے کو خلط مز کر کے دو کو پھر کہتے ہیں۔ 3000 روپے سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دسمبر 1917 میں لکھا، اور اس وقت بھوپال میں جو ملکہ تھی انہوں نے منشی محمد امین صاحب کو بلایا جو بھوپال کی تاریخ کے مصنف ہیں، اور ملکہ عالیہ نے کہا کہ 3000 روپے بس چاہیے، اور سید سلیمان ندوی تاریخ لکھیں، حدیث لکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کام کریں، اور 3000 روپے اس کے محتاج ہو گئے۔ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، میں ابھی حکم لکھے دیتی ہوں۔ اور فوراً کہا کہ 3000 روپے بھوپال سے سید سلیمان ندوی کو دیے جائیں۔ حکم جاری کیا اور اگلے ہی دن بھوپال سے یہ رقم لکھنؤ پہنچ گئی، اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ حیران ہوئے کہ ایک مرتبہ پڑھا ملکہ عالیہ نے یہ بھوپال کی خدمات تھی۔ اور پھر 1917 میں دسمبر 17 میں لکھا تھا، سید صاحب نے اس سیرت کو لکھا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ لکھ کے پھر کتنے مہینے لگے، صرف جب کتابیں آ گئیں تو 7-8 مہینے کے اندر سید صاحب نے 2 جلدیں مکمل کی اور لے کر بھوپال حاضر ہوئی۔ تو ہائنس جو تھی بیگم صاحبہ بھوپال کی، وہ انہوں نے باریابی کا موقع بخشا۔ ایک مرتبہ شبلی نعمانی گئے تھے اور دوسری دفعہ اب سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے، بلکہ غالباً سید صاحب بھی دوسری مرتبہ گئے تھے۔ تو ملکہ بھوپال نے وہ دونوں جلدیں جن میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ اور سیرت تھی اپنے ہاتھوں سے اٹھائی اور بہت خوش ہوں، اور فرمایا الحمدللہ سید صاحب اتنا بڑا کام ہو گیا۔ بالکل یہ نہیں کہا کہ ہم نے 3000 بھجوائے، کوئی تعلی نہیں، کوئی فخر نہیں، فرمانے لگی کتنا بڑا کام ہو گیا، فہرست ملاحظہ کی، اور فرمانے لگی کہ سید صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ یہ فہرست مضامین کی اتنی بڑی ہے، کتاب کتنی بڑی ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو سیرت طیبہ کا 6واں حصہ ہے، باقی اس سے ابھی 6 گنا باقی ہے۔ تو بہت خوش ہوں، دیر تک قومی تعلیمی ان معاملات میں گفتگو فرماتی رہی، اور پھر کہا سید صاحب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی خواب میں دیکھا ہے؟ اتنا تعلق تھا انہیں بھوپال کی ملکہ کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے عرض کیا کہ 2 دفعہ، لیکن چہرہ مبارک پوری طرح نظروں کے سامنے نہیں آیا۔ تو فرمانے لگی پھر یہ کیا زیارت ہوئی؟ تو یہ تو بات ویسے آ گئی، لیکن ان بھوپال والوں نے اتنا کام کیا، اور پھر جب یہ کام بڑھا اور زیادہ چیزیں ہو گئیں اور سید صاحب کو زیادہ چیزوں کی ضرورت پیش آئی، اور یہ سیرت نبوی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیدرآباد دکن پہنچی تو دکن میں اس وقت جو مسلمان حکمران تھے انہوں نے سیرت کو دیکھا اور پڑھا، اور جب سیرت پر نگاہ پڑی تو کہنے لگے کہ اب کوئی کام نہیں ہوگا، سب سے پہلے ہم سیرت پڑھیں گے۔ اور سیرت پڑھ کے انہیں احساس ہوا کہ سید سلیمان ندوی جیسا آدمی اتنا کام کر رہا ہے۔ اس زمانے میں اندازہ کیجئے 4800 روپے 4800 روپے کا ہدیہ منظور فرمایا، اور فرمایا کہ 200 روپے ماہوار ہر مہینے ہمارے خزانے سے بھیجے جاتے رہیں۔ سید صاحب رحمۃ اللہ کو 200 روپے ملتے رہے،
تو اس کا مطلب کہ ہوا سال میں 2400 اور 2 سال میں 4800 روپے سے جیسا دیے، اس زمانے کے 4800 آج کل کے کم سے کم 5-7 لاکھ 10 لاکھ سے برابر ہوں گے، جس زمانے میں سونے کی قیمت 15 روپے تولہ اور 20 روپے تولہ تھی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے کم سے کم بھی 10 تولے سونا مقرر کر دیا ہو، اور 10 تولے سونا آج کل 3-4 لاکھ روپے میں آتا ہے۔ تو اتنے زیادہ ان حکمران کو اللہ نے مزاج دیا تھا، اور مزاج یہ تھا کہ نرمی کے ساتھ، خیر کے ساتھ، اپنی رعایا کی ہمدردی کے ساتھ علمی اور دینی کام ہوتے رہے۔ بات تو ہم کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن بھوپال، حیدرآباد، لکھنؤ، ان لوگوں کی خدمات جو دین کے لیے تھیں، اگر ہم اس کا اعتراف نہ کریں تو قیامت میں اللہ کے ہاں اس بات کی پوچھ ہونے کا ڈر لگتا ہے کہ جب تمہیں کسی کی نیکی کا احساس تھا، پتا تھا، تو اس کا اعتراف کیوں نہیں کیا؟ اور بات اصل میں یہ کر رہے تھے کہ آدمی پر یہ ساری کیفیات آتی ہیں، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اچھے جذبات بھی، برے بھی، خیالات بھی، سب چیزیں آتی ہیں، تو انسان کس چیز کے ساتھ زندگی گزارے، اعتدال یا غلبہ کس چیز کا ہونا چاہیے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے۔ یہ جریر رضی اللہ عنہ معلوم ہے کون ہے؟ یہ واحد صحابی ہیں، ابھی تک ہمیں صرف ان کا پتا ہے کہ انہوں نے خود لوگوں کو کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اسلام قبول کرنے کے بعد جب بھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، ہمیشہ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارکہ ہمیشہ ان پر پڑتی رہی، لطف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں، اور یہ روایت ابو داؤد اور مسلم وغیرہ میں آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ خیر سے محروم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نرمی کے ساتھ انسان لوگوں سے پیش آئے، اور اختیارات خاص طور پہ وہ انسان کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ انسان معاذ اللہ اپنی حدود سے تجاوز کرے اور ظلم کرے، اور اختیار اس بات کو کھینچ لاتا ہے کہ انسان کے دل سے نرمی کم ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کا حکم دیا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی برتی جائے، لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جائے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ ایک آدمی پہ قرض ہو گیا ہے، وہ آدمی اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکتا، اس نے قرض لے لیا، اسے خیال تھا کہ اس کا کاروبار ترقی کر جائے گا، اور 6 مہینے پہلے اتنی آمدن تھی، اب اتنی ہے، 6 ماہ کے بعد میں یہ ادا کر دوں گا۔ حالات پلٹ گئے، ملک میں مہنگائی ہو گئی، کچھ اور صورت پیش آ گئی، بیمار ہو گیا، کاروبار ٹھپ ہو گیا، 1000 صورتیں، اب وہ آدمی اپنا قرضہ ادا نہیں کر سکتا۔ شریعت بتاتی ہے، قرآن میں کہتا ہے، جس سے فقہا نے استنباط کیا ہے کہ جب قرض کی ادائیگی کی صورت کسی انسان کے پاس نہ ہو تو اس سے مہلت دے دینا اور اس سے نرمی کا سلوک رکھنا یہ واجب ہے۔ تو مقروض آدمی کو مہلت دے دینا، جس کے شواہد، قرائن اور آثار ہوں کہ اس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ مہلت دینا واجب ہے۔ اس انسان کو اس مہلت دے دینے پہ کئی طرح اللہ نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی نوازش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے میرا بندہ نرمی سے کام لے رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو چیزیں آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ قیامت میں اس انسان کا حساب و کتاب نرمی سے لے گا، بالکل چوٹی سے شروع کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے قرضدار کو معاف کر دے گا اللہ قیامت میں اسے معاف کر دے گا۔ مفہوم بہت سی احادیث کا یہ، ایک آدمی نے قرض لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دے رکھا ہے،
اس نے 1500 قرض لے لیا. اب وہ آدمی پریشان ہے، تو اگر ہمت ہو، استطاعت ہو تو آدمی خود چلا جائے، ملے اور بولے کہ بھئی اتنے دن ہو گئے ملے نہیں، کیوں پہلے جیسا تعلق نہیں رہا؟ اچھا قرض کے سے ارے چھوڑو بھئی، اس کو معاف کیا، وہ ختم کیا، ملا کرو. مسلمانوں کا اخلاق اتنا اچھا تھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ رو رہے تھے. یہ فقہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ مفتی اور فقیہ لوگوں کو مسئلے بتاتا رہے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. فقہ جب پوری گہرائی کے ساتھ انسان کی روح میں رچ بس جاتی ہے تو پھر اس سے بہتر انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. اخلاقیات کی بلندی پر وہ فائز ہوتا ہے وہ فقیہ اور وہ مفتی جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی باطن کی فقہ کا علم ہو جائے اور اس پہ عمل کر لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن میں نرمی تھی، لوگوں کے ساتھ محبت تھی، انسانیت کے لیے درد تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگ گئے تھے اور ٹھیک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا پڑے تھے، ظاہر میں بھی اور باطن میں. ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے رونے کا سبب پوچھا، آنسو گرنے کا، تو فرمایا فلاں آدمی قرض مانگنے آیا تھا، اس وجہ سے رو رہا ہوں. ہر شخص اپنی ذہنی سطح کے مطابق سوچتا ہے نا. تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت پھر قرض نہ دیتے. وہ یہ سمجھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس لیے رو رہے ہیں کہ پیسے دینے پڑ جائیں گے. اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہستی اخلاقیات کے کس بلند مقام پر فائز ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اس لیے نہیں رو رہا کہ پیسے کا مسئلہ ہے، انہوں نے تو 500 دینار مانگے تھے، میں نے دے دیے، لیکن رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ میرا ہمسایہ ہے. میں اتنا سنگ دل ہو گیا ہوں کہ مجھے میرے ہمسایوں کے حالات کی خبر بھی نہیں ہوئی اور اس بیچارے کو ایک دن قرض کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑا. میں کیسا آدمی ہوں، مجھے چاہیے تھا کہ میں اس کے حالات کی کچھ ٹو لگاتا، کچھ خبر رکھتا، میرا ہمسایہ ہے، اور اسے اس طرح نہ ہونے دیتا کہ وہ ہاتھ پھیلا کے مجھ سے قرض مانگے، بلکہ میں پہلے ہی دے آتا. مجھے تو اس پہ رونا آ رہا ہے کہ میری حالت کیا. یہ ہے انسان کی، یہ ہیں اخلاقیات. اس لیے جو لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ تنقید کرتے ہیں اور ان کے معائب گنواتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ مان لو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل جاہل تھے، کوئی حدیث انہیں نہیں پتا تھی. تو اللہ کے بندو، کیا وہ اچھے انسان بھی نہیں تھے؟ کیا وہ انسانیت کے اس اعلیٰ ترین مقام پر بھی فائز نہیں تھے؟ یہ ساری کتابیں جو ان کے مناقب میں ہیں یہ کچھ جھوٹ کا پلندہ نہیں. اندازہ لگائیے انسانی اخلاقیات کا کہ اس بات پر رو رہے ہیں کہ میرے پڑوسی کو قرض مانگنے کی جو ایک ہاتھ پھیلانے کی طرح کی بات ہے، یہ ذلت پیش ہی کیوں آئی؟ اس میں بھی گویا ہمارا ہی قصور ہے کہ ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کی ضروریات کا خیال رکھتے اور اس کو اسی طرح دے آتے پہلے سے. یہ ہے وہ نرمی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے چاہتے تھے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی جو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی. اس حدیث کے کچھ جملے اور کتابوں میں بھی آئے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں بھی یہ یا اس سے ملتی جلتی روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو جس انسان کی طبیعت نرم ہے اللہ تعالی نے یقین مانو کہ اسے خیر سے نوازا، اور جس شخص کا نرمی میں حصہ نہیں ہے اللہ تعالی نے اس انسان سے خیر کو روک لیا. ایک جگہ آتا ہے کہ جو آدمی نرمی سے محروم کر دیا گیا اللہ نے اسے خیر سے ہی محروم کر دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس بات پر کہ انسان اپنی طبیعت میں نرمی رکھے اور یہ یقین رکھے کہ اس نرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی فرمائے گا، رحمت کرے گا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نرمی ہے
لہذا لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سختی کرو، یہ کرو یہ کرو، لیکن پتہ چلتا آخر پہ کہ سختیوں سے جو چیزیں منوائی گئی تھیں اس کے نتیجے میں لوگوں نے بغاوت کر دی اور لوگ اصل ہی کو بھول گئے، اور نرمی کے نتیجے میں لوگ ڈھیلے پڑ گئے، مگر لوگوں کو اس اصل سے نفرت تو نہیں پیدا ہوئی۔ جب عقل ٹھکانے آئے گی، عمر بڑھے گی، تو پھر یاد آئے گا کہ کوئی نرمی سے سمجھاتا تھا، نتیجہ یہ کہ وہ انسان نرمی کو ترجیح دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ابو داؤد میں یہ روایت آئی ہے، مسند احمد میں آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو عائشہ، جس چیز سے نرمی نکل جاتی ہے نا، جس طبیعت سے لوگوں کے ساتھ معاملات میں، رحمت میں یہ حصہ نکل جاتا ہے، اس چیز کا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ وَلَا نُزِعَ مِن شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا شَاءَ، اور جس چیز میں نرمی رہتی ہے اس کا حسن برقرار رہتا ہے، اور جس چیز سے نرمی چھین دی جاتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آدمی اپنی اخلاقیات کا حسن برقرار رکھے اور اپنے بیانات میں، اپنی باتوں میں، لوگوں سے گفتگو میں نرمی کا پہلو رکھے۔ اللہ یہ کہ کسی انسان نے تربیت کرنی ہوتی ہے تو تربیت کے لیے بعض اوقات مصنوعی سختی کا اظہار کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان لوگوں کی تربیت کرتے کرتے اپنے مزاج اور اپنے اخلاقیات کو بگاڑ لے۔ مشہور واقعہ کہ مامون الرشید رات کو مطالعہ کر رہے تھے، وہ ہارون کے بیٹے تھے اور لاکھوں مربع میل کی سلطنت مملکت خلفائے بنو عباس میں تھے، اور ان کے زیر نگرانی تھی، زیر نگین تھی اسلامی حکومت۔ تو انہیں پیاس لگی اور انہوں نے اپنے نوکر غلام کو آواز دی کہ پانی پلائے۔ غلام سو رہا تھا، اس کی آنکھ جب کھلی اور پانی پلانے کے لیے اٹھا تو وہ شدید اور گہری نیند میں تھا، تو اس نے بڑبڑانا شروع کیا اور اس نے کہا ان حکمرانوں سے بھی اللہ ہی سمجھے، انہیں یہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات، نہ صبح نہ شام، بس 24 گھنٹے ان کی خدمت کرتے رہو، دن رات ان کی خدمت کرتے رہو۔ اس طرح کے جملے اس نے کہے، اس مفہوم کے جملے، اور مامون الرشید نے سن لیا۔ کوئی اور ہوتا اسے سزا دیتا، عتاب ہوتا، کچھ نہ کچھ تو ہوتا نا۔ مامون نے اس سے پانی جب وہ لے کے آیا تو رکھا، اور جو مامون کے ساتھ تھے، بیٹھے ہوئے تھے یا پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی ان جملوں کو سن لیا، اس بڑبڑاہٹ کو۔ تو جب یہ چلا گیا تو مامون نے کہا کہ میں کسی آدمی کی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی وجہ سے اپنی اخلاقیات کو تو تباہ نہیں کر سکتا۔ بہت قیمتی بات ہے۔ جب کوئی آدمی آپ سے لڑتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیے تاکہ لوگ جانیں اور پتہ چلے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ بات کھل جائے کہ کس کے والدین نے کس کی کیسی تربیت کی ہے، کس کے ماں باپ نے کسے کیا سکھایا ہے، کس کے اساتذہ نے اس کی کیسی تربیت کی ہے۔ تزکیہ نفس اس چیز کا نام نہیں ہے کہ چند اچھے خواب دیکھ لیے اور شیخ نے اٹھا کر خلافت دے دی۔ تزکیہ نفس انہی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ طبیعت میں کس چیز نے غلبہ پایا اور طبیعت میں کیا چیز سامنے آئی، اور نرمی اور عمومیت نرمی کی اس نے کتنا حصہ حاصل کیا۔ ایک ہے نرمی صرف اپنے حلقے کے لیے، باقی پوری انسانیت کے لیے جلاد بنے ہوئے ہوتے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے حلقہ احباب کے لیے، اپنے مفادات جہاں وابستہ ہیں وہاں سے، اپنے مریدوں کے لیے بہت نرمیاں، نرمی اور شفقتیں، اور باقی پورے جہان کے لیے چنگیز خان۔ یہ کوئی تزکیے کی چیزیں نہیں، جو جھوٹ سنا پھیلاتے رہے، جو جی میں آیا کسی پہ تہمت لگا دی، اور ہیں حضرت صاحب خلافت ملی ہوئی ہے اور اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جو شخص بھول جاتا ہے قبر کو، عذاب کو، خدا کی گرفت کو،
اور اللہ تعالی کے سامنے اپنے جھوٹ بولنے کے حساب کو اس سے کچھ بھی آپ توقع رکھ سکتے ہیں کہ کسی حد تک بھی گر سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو کچھ آپ پیش کریں گے، جس طرح آپ کا رویہ ہوگا، اسی طرح لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ یہ آدمی کیسا۔ انسان انہی چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، اور انسان کی سمجھ اور عقل مندی کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کے بارے میں کتنا لاپرواہ ہے اور اپنی نیکیوں کے بارے میں کتنا محتاط ہے۔ کسی شخص نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے کہا کہ آج میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا اور وہ فلاں شخص کی غیبت کر رہے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کے ماننے سے انکار کر دیا، ان کا یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا حضرت میں نے خود غیبت سنی ہے۔ کہنے لگے بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عقل مند آدمی ہیں، وہ اپنی نیکیاں اتنی آسانی سے کسی کو دینے والے نہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے، بہت بڑے محدثین میں شمار ہوتا ہے، پوری امت پہ ان کا احسان ہے، 1 2 4 اور 10 20 کروڑ آدمیوں پہ نہیں، پوری امت پر ان کا احسان ہے، قیامت تک آنے والی امت پر احسان ہے۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا حدیث میں کھپا دیا انہوں نے اپنے آپ کو۔ وہ جانتے تھے کہ غیبت کرنے سے اپنی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کی طرف چلی جائیں گی۔ وہ جانتے تھے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے عقل مند آدمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیوں یہ تلقین کی کہ وہ اچھا کلام کریں، غیبت سے بچیں، سخت بولنا، درست کلامی، الزامات، ان چیزوں سے بچیں۔ شریح رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی تھے، ان کی روایات میں یہ آتا ہے، اور یہ روایت یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ادب المفرد میں لائے، اور شریح رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ تابعین میں سے، لیکن وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بات نقل کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے دادا کے متعلق ہانی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نے کہا اخبرنی بشیء، اللہ کے رسول کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے لیے یہ ضروری قرار دے دے کہ وہ مجھے جنت دے گا۔ ظاہر ہے کہ اللہ پر کوئی چیز ضروری نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، خدا جو چاہے سو کرے۔ وہ فرعون کو جنت دے دے، کون پوچھ سکتا ہے؟ ابو جہل کو جنت ملے جائے، کون پوچھ سکتا ہے؟ جو چاہے سو کرے۔ اس لیے اللہ پر کسی قانون، قاعدے اور ضابطے کی پابندی ضروری نہیں۔ ہاں مگر وہ مالک اپنے کرم سے کبھی کبھی یہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں میں نے اپنے لیے ضروری قرار دے لی۔ تو اس لیے ترجمہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ یوجب لی الجنہ، ایسی چیز بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ یہ ضروری قرار دے دے کہ مجھے جنت دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بحسن الکلام، لوگوں سے اچھی بات کرنا، وبذل الطعام، اور خوب کھانا کھلانا لوگوں کو۔ 2 باتیں بتا دیں، اچھا کلام کرنا، آدمی چپ رہے، اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اصل یہ نہیں ہے کہ بولے، اصل یہ ہے کہ انسان خاموش رہے۔ جس طرح بچپن میں بچے کو بولنا سکھاتے ہیں نا، بالکل اسی طرح جوانی میں خاموشی کو سکھانا چاہیے کہ چپ کیسے رہنا، بالکل چپ رہے۔ اصل یہ ہے، اور جب بولنے کی ضرورت پیش آئے تو بس اتنا بولے جتنی ضرورت ہے، اور جب ضرورت پیش آ ہی جائے تو پھر صرف یہی نہیں کہ اتنا ہی بولے، بلکہ اس میں بھی بہتر سے بہتر چیز بولے۔ کسی کو مسئلہ بتائے، کسی سے کوئی اچھا سوال پوچھے، کسی کی خیریت دریافت کرے، کسی کی عیادت کرے، کسی انسان کو نیکی کی ترغیب دلائے، کسی انسان کو برائی سے باز رہنے کی تلقین کرے، صبح سے شام تک چپ رہے، سب سے اچھا ہے۔ اور 10,000 جملے بولے صبح سے لے کے شام تک، کوئی پرواہ نہیں ہے، بشرطے کہ ہر جملہ ایسا ہو جو اللہ کے ہاں جائز لکھا جائے، اللہ کے ہاں اجر دلانے والا۔ ایک جملہ بھی اگر ایسا بولے گا جس میں اپنی نیکیاں دوسروں کی طرف منتقل ہو گئیں، ایک جملہ بھی اگر ایسا کہا جس کی ضرورت نہیں تھی، تو بڑے خطرے میں پڑ گئے۔
اس لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی چیز اچھا کلام، دوسری چیز ارشاد فرما دی، اور دوسری چیز ارشاد فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، بہت اہتمام چاہیے، لنگر کھولے، اپنی حیثیت کے مطابق روزانہ 2 آدمی کو کھانا دیتے، 5 کو کھانا دیتے، 10 کو کھانا دیتے، ایک آدمی کو کہے کہ بھائی تم روز کھانا ہمارے گھر سے لے جایا کرو، تو آپ سوچیں 365 مرتبہ اس نے کھانا کھلا دیا سال میں، اور اگر اللہ تعالی نے زندگی دی 10 سال یہ کام کرتا رہا تو اس نے 10 سال میں 3000 دن ایسے پال لیے، 4000 دن ایسے پالیے جس میں وہ ایک آدمی کو روز کھانا کھلاتا رہا، تو اللہ کے ہاں کیا اس کی قدر وقت نہیں ہوگی؟ ایک لقمہ 4000 دنوں کے لقموں میں سے ایک لقمہ اگر باری تعالیٰ قبول فرما لے تو یقین مانیے کہ ساری زندگی کی وصولی ہوگی، سارے پیسے اور جو کچھ محنت کی تھی سب کا اجر مل گیا، کئی گنا زیادہ مل گیا۔ ایک لقمہ، ایک ذرہ قبول فرما لیں اور خوش ہو جائیں، اس خوشی پہ جان پہ کھیل جائے، رواس کوئی پرواہ نہیں، بالکل ٹھیک۔ اس لیے کہ اللہ کی خوشی، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جب خوش ہو جاتا ہے پھر وہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ اس بندے کی زندگی میں کیا کیا مقام آئے گا، پھر اللہ اپنے غصے کے مقامات کو خود ہی مٹا دیتا ہے، اللہ غصے کے مقامات کو خود ہی معاف کر دیتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ کبھی ایک لقمہ، ایک پائی قبول فرما لیں، یہ بہت خوش قسمتی ہے، بہت بڑی بات ہے۔ کاش کہ مسلمان سمجھتے کہ اللہ کی خوشی کتنی بڑی دولت ہے، اللہ کی بات کتنی بڑی بات ہے۔ وہ تو اتنا غیور ہے کہ کھانا کھلانے پہ تو چلو پھر کچھ پیسے صرف ہوتے ہیں نا، اللہ کو یاد کرنے میں تو ایک پائی نہیں لگتی۔ ایک آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، کتنی دیر لگی، کتنے پیسے لگے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ اس احسان کو بھی اپنے اوپر نہیں رہنے دیتا۔ اول تو یہ احسان ہے ہی کیا، اسی کی توفیق ہے، لیکن فرض کر لو کوئی آدمی یہ سوچے کہ میں نے بڑا احسان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے کہ جو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں اپنے بندے کو بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جو بندہ لوگوں کے سامنے میری تعریف کرتا ہے میں گناہگار بندوں سے زیادہ جو میری پاک مخلوق ہے یعنی فرشتے، ان فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے کی تعریف کر دیتا ہوں۔ آپ اللہ کی تعریف کریں گے لوگوں میں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ فرشتوں میں آپ کی تعریف کرے گا کہ یہ میرا بندہ یہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تو اس کا بھی احسان رکھنے کا روادار نہیں، کچھ یہ کہ پیسے کا خرچ کرنا اور چیزیں۔ اس لیے اللہ کسی انسان کا کوئی احسان اس کے ذمہ نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، اور جب کسی بندے کو دیکھتا ہے تو خدا کی خوشی کے کاموں کی کوشش کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو، یہ مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے راضی رکھنے کے لیے سوچتا ہے کہ کیا کام کرے، ایسے کام پھر کرتا ہے جس سے میں راضی رہوں، تو تم دیکھو میں ضرور اسے ایسے کاموں کی توفیق دوں گا جس سے میں اس سے خوش ہو جاؤں، راضی ہو جاؤں۔ اور اللہ کی خوشی کا اظہار، اس کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ جس بندے سے خوش ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ موت ایمان پہ آتی ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب بات کہی، فارسی کا متشعر ہے، جتنا اقبال اور غالب اردو میں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ دونوں اقبال اور غالب اپنے فارسی کلام میں اس سے 100 گنا زیادہ ہیں۔ فارسی کا کلام ان حضرات کا پڑھیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ خیالات کی بلندی کیا چیز تھی، اور کہاں سے یہ دقت نظر سے معانی کہاں سے لاتے تھے۔ اور اقبال کے تو کیا کہنے، انہوں نے فارسی کے کلام میں ایک جگہ فرمایا، یعنی فارسی کا شعر ہے ان کا، باقی کلام اردو کا ہے، اس کے آخر پہ ایک جگہ فارسی کا شعر آتا ہے، نشانے مرد مومن باتو گوئیم، ہم تمہیں ایک مومن آدمی کا نشان بتائیں۔ تو مومن آدمی کب مومن ہوتا ہے؟ جب اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو ہم نے کہا نا
کہ اس کی موت ایمان پہ آتی ہے. علامہ اقبال مرحوم بھی یہی بات کہتے ہیں تقریباً. نشانے مرد مومن باتو گوئیں، ایمان والے آدمی کا نشان ہم تمہیں بتائیں. چمر گائے تبسم بدلبے اوس، جب اس کی موت آتی ہے تو اس کے چہرے پہ، اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ مرتے ہی اس کی روح کو اللہ کے عرش کے نیچے لے جاتے ہیں اور فرشتے خوشخبریاں دیتے ہیں اور جنت دکھائی جاتی ہے. وہ روح اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس خوشی کا اثر اس کے جسم تک پہنچ جاتا ہے. اس لیے بعض اللہ کے بندوں کو چہرے دیکھا کرو جب ان کا انتقال ہوتا ہے نا، کتنا سکون ہوتا ہے، کتنا انہیں اطمینان ہوتا ہے. ایسے جیسے سو گئے، ایسے جیسے خوشی کی چیزیں دیکھ رہے ہوں اور مسکرا رہے ہوں. چمر گائے تبسم بدلبے. اور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے متعلق آدمی دیکھتا ہے تو لگتا ہے ابھی ہنس دے گا، ابھی ہنس پڑے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی خوشی کی علامات ہیں. اور ایسے ایسے چہرے کہ محسوس ہوتا ہے ابھی اٹھ بیٹھے گا. ایسے چہرے کہ آدمی دیکھتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ کتنا نور اس چہرے پر آ گیا ہے. یہ وہ نور جو اس کی روح پر برس رہا ہے، اس نے اس کے جسم پر اپنا اثر ظاہر کرنا شروع کر دیا. یہ چیزیں ہوا کرتی. اس لیے آدمی کھانا کھلائے، اللہ ایک لقمے کو قبول فرما لے. لقمہ تو بڑی چیز ہے، ایک ذرے کو قبول کر لے تو سمجھے کہ سب زندگی کا کیا ہوا، سب زندگی کا کیا دھرا سب وصول ہو گیا اور سب خطاؤں سے معافی ہو گئی. اس لیے جب وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کھانا کھلاتا ہے، نرمی رکھتا ہے، رحمت کا معاملہ کرتا ہے، خدا ایسے بندے سے خوش ہوتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ نرمی سے پیش. ایک آدمی کو کھانا آپ نے کھلا دیا، ایک وقت کا کھانا کھلا دیا کہ روزانہ رات کو کھانا ہمارے یہاں سے لے جایا کرو. یہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کھلانا. لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر اللہ کے لیے کھلائے تو اس کا احسان مانے کہ وہ کھانا لے گیا ہے، کھانا کھانے آ گیا ہے، اس نے مہربانی کی ہے. یہ نہیں ہے کہ اسے حقارت کی نظر سے دیکھے. بھئی اللہ کے لیے کھلایا ہے یا اپنے نفس کے لیے کھلایا ہے؟ کیا اپنے نفس کے لیے کھلا کر اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنانا؟ ادھر تو تم نمازوں میں پڑھتے ہو وحدہ لا شریک لہ، اللہ آپ اکیلے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں آپ کا کوئی شریک نہیں. اور حالت یہ ہے کہ کسی کے ساتھ نیکی کر کے پھر اس سے توقع رکھنا کہ یہ ہمارے ساتھ نیکی ہی کرے، تو یہ نیکی اپنے لیے ہوئی نا، اللہ کے لیے تو نہ ہوئی. پھر کیا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اللہ کا شریک بنا؟ اس نرمی پہ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس رحمت پہ اتنا کچھ ملتا ہے کہ یہ حدیث یقیناً آپ نے آج سے پہلے نہیں سنی ہوگی. ہم آپ کو ایک عجیب حدیث سناتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ادب المفرد میں لائے ہیں، حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنی مستدرک میں لائے ہیں، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے صحیح ہونے کی تصریح کی ہے. حضرت معاویہ بن قرہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا. اس نے کہا اللہ کے رسول، میں اپنی بکری کو جب ذبح کرتا ہوں وَأَنَا أَرْحَمُهَا، تو ذبح کرتے ہوئے بھی میں نرمی سے کام لیتا ہوں. ذبح کرنے میں نرمی کیا ہے؟ ایک آدمی اپنی بکری کو، جانور کو ذبح کر رہا تھا دوسرے جانوروں کے درمیان، دوسرے جانوروں کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باقی جانور زندہ ہیں ان پہ 2 موتیں تو جمع نہ کرو. یعنی ایک موت تو یہ ہے کہ انہوں نے ذبح ہونا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے ساتھی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ان کے بھی دل ہے نا جانوروں کے، وہ ڈر جائیں گے. یہ ابھی عید الاضحیٰ آ رہی ہے، ایک جانور کے سامنے لوگ دوسرے جانور کو لٹا کر ذبح کرتے ہیں. منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک جانور کے دیکھتے ہوئے دوسرے کو ذبح نہ کیا جائے. اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ اس پہ 2 موتیں تو جمع نہ کر. اور ایک غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ چھری تیز نہیں ہوتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا تم اپنے جانور کو جب ذبح کرو تو اس کے ساتھ رحمت کا سلوک ہونا چاہیے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا؟ آپ نے فرمایا چھری تیز رکھو تاکہ جلدی اس کی جان نکلے. اسی معنی میں اس آدمی نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول، جب میں اپنی بکری کو ذبح کرتا ہوں تو میں اس کے ساتھ رحمت سے کام لیتا ہوں، یعنی تیزی سے چھری چلا لیتا ہوں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشاۃ بلا شبہ بکری ان رحمتہا، اگر تو اس کے ساتھ کی مہربانی کرتا ہے، رحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی رحم کرے، اللہ تجھ پہ بھی رحم فرمائے۔ مرتين، 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اگر تم اپنی بکری کے ساتھ رحمت کا سلوک کرتے ہو نا، اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحمت کرے۔ اور ہم اس حدیث کو حسن ظن کی بنا پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، عمومی قاعدے کے طور پر لیتے ہیں کہ ہر اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دعا دی ہے جو چھری تیز کر کے اپنے جانور کو ذبح کرے تاکہ اسے دقت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اتنی خدا کی رحمت میں وسعت ہے، اتنی زیادہ یہ چیزیں ہیں کہ جانوروں تک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ اگر تم جانوروں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک سے کام لوگے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی تمہیں محروم نہیں رکھے گا، خدا اس میں بھی اجر دے گا۔ تو اس آدمی نے جو کہا تو اس پہ 2 مرتبہ دعا دی، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ حدیث آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی۔ متعدد مرتبہ ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ نے پہلے نہیں سنی، لیکن بڑی تحقیق کے بعد ان چیزوں کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ کہیں ایسے نہ ہو کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ منسوب ہو جائے اور وہ جھوٹ ہو اور اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہو جائے، اور جو انجانے میں ہو گیا ہو اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے، اپنی وسعت رحمت و کرم سے اس چیز کو معاف فرمائے۔ اس لیے ہر ایک چیز میں نرمی، لوگوں کی سہولت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال اور لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا تاکہ ایک اچھا معاشرہ وجود میں آئے۔ اچھے ہمسائے، اچھے دوست، مخلص لوگ، کون اس کا محتاج نہیں؟ ہم سب محتاج ہیں کہ کوئی مخلص بندہ نہیں۔ غالب نے کیا خوب بات کہی، انہوں نے کہا کہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ تو مخلص لوگ ہر آدمی کہتا ہے چاہیے، ماں باپ بچوں سے یہ امید رکھتے ہیں، بچے اپنے دوستوں سے یہ امید رکھتے ہیں، اور اتنے بھولے بھالے ہوتے ہیں کہ اخلاص کی تلاش میں کبھی مارے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو اللہ ایسے لوگوں کو بالآخر بچا لیتا ہے جو مخلص ہوتے ہیں، اور بدطینت اور دھوکہ دینے والے اور جن کی نیتوں میں فتور ہوتا ہے اور جن کی نیتوں میں وحشی پن ہوتا ہے، یہ تیرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن انجام پہ ڈوب جاتے ہیں، عاقبت برباد کر لیتے ہیں، اور دنیا تو برباد ہوتی ہی ہوتی ہے۔ اتنا زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا والدین سے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ابن ماجہ کی روایت میں تو یہ تفصیل آئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد پہ نکلوں۔ اندازہ کیجیے کتنی بڑی بات کہی، جہاد ویسے بھی اللہ کی راہ میں کتنی فضیلت کا کام ہے۔ عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں آپ کی معیت بھی نصیب ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امو کہیہ، آپ کی والدہ زندہ ہیں؟ عرض کیا جی اللہ کے رسول۔ تو الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ الزم رجلیہا، اپنی والدہ کے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لے، چمٹ جا اپنی ماں کے پاؤں کے ساتھ، وسم الجنہ، جنت وہیں ہے۔ الزم رجلیہا، اس کے پاؤں کو پکڑ لے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اپنی والدہ کی خدمت کو اپنے ذمے ضروری کر لے، جنت میں پہنچ جاؤ۔ والدہ جتنے بھی شرعی کاموں کا حکم دیتی ہیں، شریعت جن کی گنجائش رکھی ہے، والدہ کی اطاعت کرے، ان کے ساتھ نیکی کرے، ان کے کھانے پینے کا، دوا داروں کا، اور بھی اس میں انسانی ضروریات زندگی ہیں، اس کا خیال رکھے۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ماں کہے بیوی کو طلاق دے دو تو طلاق دے دے، اور ماں کہے کہ اپنے بچوں کو معاذ اللہ دین کے خلاف کسی کام پہ لگاؤ تو لگائے۔ یاد رکھو جہاں اللہ کی اطاعت کا
اور اللہ کے سوا دوسروں کی اطاعت کا معاملہ آتا ہے، دونوں اطاعتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، وہاں اللہ کی اطاعت ضروری ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی کی اطاعت ضروری نہیں ہے، چاہے والدین ہو اور چاہے پیر و مرشد ہو اور چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ کے حکم کے مطابق جہاں والدہ کہتی ہیں، جہاں والد کہتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی، ان کے ساتھ محبت، تعلق، ان کے حقوق کی ادائیگی اتنی زیادہ اللہ کا قرب دلاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزم رجلیہا، ماں کے پاؤں پکڑ لے، مطلب یہ کہ ان کی خوشی کے لیے کوشش کرو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف بیلنسڈ بات کی نا، یہ دوسری جگہ آیا ہے، شعبی رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، اس کی سند میں بعض لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن وہ اپنے معنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ والدن، خدا کی رحمت اس باپ پر عان ولدہ علی برہ، جس نے اپنے بیٹے کی مدد کی نیکی کے کام۔ یہ تھوڑی بڑی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی رحمت ہو اس والد پہ جس نے اپنے بیٹے کو نیکی کے کام میں مدد دی۔ بیٹا ہے، نماز پڑھتا ہے، بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، باپ نے اس کے کمرے میں گیزر لگوا دیا کہ بچے کو وضو کرنے میں سہولت ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے اگر حصہ مل گیا، اللہ کے یہاں سے رحمت آ جائے گی۔ بیٹا چاہتا ہے کتاب پڑھے، والد نے اپنے پیسوں میں سے اسے نکال کے دے دیے کہ لو بھائی یہ کتاب خرید لو، نیکی کے کام میں اس کی مدد کی نا، اللہ تعالی اس پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے گا۔ اس حدیث کو وسیع معنی میں لے لیجیے، جتنے بھی نیکی کے کام ہیں والدین اپنی اولاد کی مدد کرتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھنے لگا ہے، اس کے لیے اچھے کپڑے کا بندوبست کر دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچہ خیرات کرنا چاہتا ہے، اسے طریقہ بتا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے دوستوں کی دعوت کرنا چاہتا ہے، اچھی بات ہے، اس کی مدد کرتے ہیں کہ بیٹے یہ چیز لے آئیں، یہ لیں پیسے، میں چلتا ہوں یہ چیز لا دیتا ہوں، ماں مدد کرتی ہے، سب اس کے تحت آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رحمت اس باپ پہ جو اپنے بیٹے کی مدد کرتا ہے نیکی کے کاموں۔ یہ سب حدیث سب چیزیں بتاتی کہ انسان کے مزاج میں، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، ہر ایک کے لیے خیر کی طلب ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ، تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ڈھیر ساری دعاؤں میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی حصہ کر دے۔